مرکزی پیغام شفا، شفا من جانب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے کئی ویڈیوز میں آپ کے سامنے تفصیل سے ہر مرض کے بارے میں بتلا دیا، اور ہر مرض کا علاج بھی ہم نے آپ کو تجویز کیا کہ اس کون سی بیماری کا کیا علاج ہے۔ ہم نے اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ جادو اور دیگر جسمانی بیماریوں کے درمیان کیا فرق ہے، اور یہ بھی ہم نے بتلا دیا کہ جادو مسلط کیسے کیا جاتا ہے۔ جادو کے ذریعے سے جسمانی بیماریاں جیسے یرقان، جیسے اٹرا، جیسے بواسیر اور جیسے شوگر، کینسر، فالج، یہ تمام بیماریاں جو ہے نا یہ جادو کے ذریعے سے مسلط بھی کیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر سے علاج کرنے کے باوجود اس کو اس بیماری میں تسلی بخش فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مسئلہ جو ہے نا یہ روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ کل میرے پاس ایک مریض آیا ہے، ادھر پشاور کا رہنے والا ہے۔ اس نے تقریباً دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ اگر تو موقع ملا تو اس کو میں لائیو بھی لاؤں گا، وہ خود بھی بتائے گا کہ اس نے دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چھوڑا۔ اس نے ہر طرح کا علاج کیا، ہر ڈاکٹر سے، ہر اسپتال سے، لیکن ان کو جو ہے نا ایک ٹکے کا بھی فرق نہیں ہوا۔ مسئلہ ان کو کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کا خون کم ہوتا ہے، خون جو ہے نا اس کا جو ہے نا پورا نہیں ہوتا۔ جب ڈرپ لگاتا ہے وہ خون کا تو 2 دن یا 3 دن وہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ خون جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بالکل اس کا جسم جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے اس کے پر چیک کیا تو اس کے اوپر جو ہے نا سکھ جنات مسلط تھے۔ الحمدللہ ہم نے اس کا علاج شروع کیا، اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر بیماری کے بارے میں تفصیل سے بتلا دیا۔ آج ایک ہم اور اہم پہلو کی طرف آپ کو جو ہے نا متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ نا کہ بعض دفعہ ہم جسمانی روحانی بھی جسمانی علاج بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب ہم بھی حیران ہوتے کہ یار بیماری یا تو جسمانی ہوتی ہے یا روحانی۔ ہم نے تو جسمانی بھی ڈاکٹروں سے علاج کیا، فائدہ نہ ہوا، پھر روحانی علاج کیا، فائدہ نہ ہوا۔ اب کیا ہے؟ تو میرے دوستو، وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی نحوست۔ ایک انسان جو ہے نا سود کرتا ہے، ایک انسان جو ہے نا اس نے دیگر لوگوں کا جو ہے نا حق دبایا ہوا ہے، وہ نہیں دے رہا، کسی کے اوپر قرض ہے، کسی کے اوپر جو ہے نا کوئی ایک انسان جو ہے وہ کسی کے یتیم کا مال کھا رہا ہے، عرض وہ ایسے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ اور امتحانات دڑا دڑ آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ علاج کرواتا کہ شاید میرے اوپر کوئی بیماری ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی بیماری نہیں ہوتی، نہ وہ جسمانی بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو جو ہے نا ڈاکٹر کا کوئی ایشو ہوتا ہے۔ اس کے کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی نحوست، اللہ تعالیٰ سے بغاوت، لوگوں کا حق تلفی، لوگوں کے ساتھ ظلم، ناانصافی، زیادتی۔ میرے دوستو، آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے ہر طرح کا علاج کیا، جسمانی اور روحانی، ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ اللہ کی طرف توبہ کر کے، استغفار کر کے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ میں نے عرض کیا نا کہ بعض بیماریاں جو ہے نا وہ نحوست کی وجہ سے آتے ہیں، وہ جو ہے نا لوگوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیماری آتے ہیں۔ اس کا کوئی دنیاوی حل نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی علاج اس کا نہیں ہوتا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنی ہے، تب آپ کی وہ بیماری جائے گی۔ آج امت جو ہے سارا پریشان ہے، تو اس کو جو ہے نا توبہ کی ضرورت ہے، وہ اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی نحوست کو جو ہے نا وہ استغفار سے اس کی دھلائی کرے، درود شریف سے اس کی دھلائی کرے۔ میری زندگی کا 2 مقصد جو میں نے اپنایا ہے آپ لوگوں کی خدمت میں وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یقین کرے میری پوری زندگی کا وہ نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور جہاں میرے لیے مسئلے بنے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے وہ مسئلے ان 2 چیزوں سے حل کیے ہیں۔ ایک نمبر جو ہے نا وہ درود شریف ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ استغفار ہے۔ جو بندہ درود شریف کی کثرت کرے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقربین میں سے شمار ہوگا۔ جو بندہ استغفار کی کثرت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے رسول کے قریب ہو جائے۔ تو میرے دوستو، امید رکھتا ہوں آپ کو ہمارا یہ پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔